زاویار لالا کے سینے تو اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو خود ہی فیڈ کروا سکتے ہیں، ان کو تو بیوی کی ضرورت ہی نہیں۔ زوبیہ فون پر اپنی سہیلی سے باتوں میں مصروف تھی، اس بات سے بالکل انجان کہ زاویار اس کی یہ گوہر افشانیاں سن رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ زاویار کی گرجدار آواز پر زوبیہ کی سانسیں اٹک گئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے بچوں کو یہاں سے فیڈ کرواؤں گی، وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ زاویار نے اس کی بوکھلاہٹ پر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اچھا جانم، میرے بچوں کو بعد میں فیڈ کروانا، پہلے مجھے تو کراؤ۔ وہ یہ کہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ میں سمجھی نہیں۔ میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ زوبی کی قمیض کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی نازک دھڑکنوں سے کھیلنے لگا۔ ارے میری بچی، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا؟ رات سے تم ایسے رو رہی ہو، دیکھو تو صحیح کتنا تیز بخار چڑھا ہے تمہیں۔ میں جلدی سے زاویار کو بلا کر لے کر آتی ہوں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔ نہیں دادی جان، خدا کے لیے انہیں مت بلائیں، میں ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ ارے بچی، تمہارے اماں ابا بھی گھر پر نہیں ہیں، پھر میں کس کو کہوں؟ میں خود چل نہیں سکتی، ورنہ میں خود تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ تمہارا بخار تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دادی جان، آپ مجھے واپس گاؤں بھیج دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے شہر میں نہیں پڑھنا۔ صبح کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ یہاں پڑھنے آئی ہو، اپنی پڑھائی مکمل کیے بغیر کیسے واپس جا سکتی ہو؟ صدیقہ بیگم کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا ان کے ساتھ شہر میں ہی رہا کرتا تھا اور چھوٹا بیٹا گاؤں میں۔ چھوٹے بیٹے کی ایک ہی بیٹی تھی زوبیہ، اور بڑے بیٹے کا ایک ہی بیٹا تھا زاویار، جن کا بچپن میں ہی نکاح کر دیا گیا تھا۔ زاویار تو یہ بات جانتا تھا، مگر زوبیہ سے یہ بات چھپائی گئی تھی۔ جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی، اسے اس بات سے انجان رکھنا تھا۔ زوبیہ جب سے شہر آئی تھی تب سے زاویار سے بہت ڈرتی تھی۔ زاویار اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا، وہ اپنا ہر کام اسے کرواتا اور ساری رات اپنے پاس بٹھا کر اسے پڑھاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زاویار سے خوف زدہ رہتی۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں سے زاویار کی برائیاں کرتی۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ اپنی سہیلی سے زاویار کی برائیاں کر رہی تھی۔ ارے یار، تمہارے زاویار لالا کی شادی ہو جائے گی تو تمہیں بھی سکون آ جائے گا۔ میں نے سنا ہے شادی کے بعد بچے ہونے پر مردوں کو اپنا ہوش نہیں رہتا، اور ویسے بھی جب ان کی بیوی آ جائے گی تو وہ اس میں کھو جائیں گے۔ وہ سارا دن بچوں کو فیڈ کروایا کرے گی اور یہ بچوں کے ڈائپر بدلا کریں گے۔ زاویار لالا کے سینے تو اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو خود ہی فیڈ کروا سکتے ہیں، ان کو تو بیوی کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر دونوں اونچی اونچی ہنسنے لگے۔ زوبیہ فون پر اپنی سہیلی سے باتوں میں مصروف تھی، اس بات سے بے خبر کہ زاویار اس کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ زاویار نے بے ساختہ اپنے چوڑے سینے کی طرف دیکھا، جو ورزش کی وجہ سے کثرتی اور بھرا ہوا تھا۔ میری ورزش کی ہوئی جسامت کہیں کس چیز سے ملا دی ہے؟ وہ دل میں سوچنے لگا اور جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ زاویار کی گرجدار آواز پر زوبیہ کی سانسیں اٹک گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے زاویار کو دیکھ رہی تھی اور اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اور یہ کس سے ایسی بزرگ باتیں کر رہی ہو؟ کالج تم پڑھنے جاتی ہو یا یہ باتیں کرنے چاہتی ہو؟ نہیں، وہ میں اپنی سہیلی سے کہہ رہی تھی کہ… کیا کہہ رہی تھی تم اپنی سہیلی سے؟ زاویار کی مسلسل گرجدار آواز سن کر زوبیہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زاویار کو کیا جواب دے، اس کی تو جیسے سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ بتا رہی ہوں یا میں بی جان کو بلاؤں؟ نہیں دادی جان کو مت بلائیے، میں کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے بچوں کو یہاں سے فیڈ کراؤں گی، وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ زاویار نے پہلے آنکھیں پھاڑ کر زوبیہ کی طرف دیکھا، جو مسلسل اپنی زبان کے جوہر دکھا رہی تھی، اور پھر وہ نارمل ہوا۔ اس نے اپنے چہرے پر ابھرتی ہوئی مسکراہٹ دبائی اور پرسکون انداز میں اس کے بہت قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ تو کہاں بیٹھوں؟ میرا مطلب ہے آپ میرے نزدیک کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ کچھ دور ہو کر بیٹھیں۔ مگر زاویار اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا مزید قریب ہوا۔ اچھا جانا، میرے بچوں کو کہاں سے فیڈ کروانے کی بات کری تھی؟ ایسا کرنا، میرے بچوں کو بعد میں فیڈ کروانا، پہلے مجھے تو کراؤ۔ وہ یہ کہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ دور کریں، گناہ ہے۔ زوبیہ زاویار سے بہت خوفزدہ ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ارے جانم، اتنا ہی تو کہا ہے کہ مجھے فیڈ کراؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ تم میرے بچوں کو فیڈ کیسے کراؤ گی۔ تمہیں فیڈ کروانا آتا بھی ہے یا نہیں؟
میں سمجھی نہیں۔ میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ زوبی کی قمیض کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی نازک دھڑکنوں سے کھیلنے لگا۔ زوبی کی آنکھیں تو بے یقینی سے پھٹی پھٹی رہ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زاویہ کو اسے دور کیا اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ کمرے سے بھاگتی ہوئی صدیقہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ رات گئے تم میرے کمرے میں ایسا خوفزدہ ہو کر کیوں آئی ہو؟ وہ بی جان، میں کمرے میں۔ کیا تمہارے کمرے میں؟ ارے زوبیہ، تم یہاں آئی ہو؟ کیا ہوا؟ میں نے ابھی تمہیں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ساویہ بھی پریشان ہونے کا ڈرامہ کرتا ہوا زوبیہ کے پیچھے پیچھے آیا اور آنکھوں کے اشارے میں زوبیہ کو وارن کیا کہ اگر اس نے کچھ کسی کو بتانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بی جان، میرے کمرے میں کاکروچ آ گیا تھا۔ اللہ اللہ لڑکی، ایک چھوٹا سا کاکروچ تمہارا ایک کیا بھی کر سکتا تھا؟ تم سب کو پریشان کر دیا۔ دیکھو ساویہ، میں کتنا پریشان ہو گیا ہے تمہیں لے کر۔ بی جان، میں آپ کے ساتھ ہی سو جاؤں؟ ہاں بیٹی سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ساویہ تم بھی پریشان مت ہو اور جا کر سو جاؤ۔ جی بی جان، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ ایک آخری نگاہ صدیقہ بیگم کے پیچھے چھپی زوبیہ پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ زوبیہ ساویہ کی آنکھوں کا مطلب سمجھتی ہوئی تھر تھر کانپنے لگی۔ لڑکی، خدا کا خوف کرو، چھوٹے سے کاکروچ سے اپنی حالت دیکھو کیسی کر لی ہے، جیسے کاکروچ نہ ہو گیا، کوئی بھوت ہی ہو گیا۔ کس طرح بی جان کو بتاؤں کہ وہ بھوت ہی تھا؟ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی ساویہ للہ کے پاس نہیں جاؤں گی، زوبیہ نے دل میں سوچا۔ اگلی صبح زوبیہ کو بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ صدیقہ بیگم کے لاکھ کہنے پر بھی وہ ساویہ کے ساتھ اسپتال نہیں گئی۔ بیٹی، مجھے آج تمہاری تائی کے رشتہ داروں میں شادی پر جانا ہے، تمہاری تائی اور تایا بھی جا رہے ہیں، تم بخار میں گھر پر اکیلی کیسے رہو گی؟ ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ نہیں دادی جان، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں گھر پر ہی رہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، ساویہ بھی گھر پہ ہے، میں اسے کہہ دیتی ہوں تمہارا خیال رکھے گا۔ نہیں دادی جان، ابھی زوبیہ نے منع کر دی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ساویہ کمرے میں آیا۔ اتنا تیز بخار ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جا رہی؟ میرے ساتھ چلو، پچھلے 3 دن سے دادی تمہیں سمجھا رہی ہے مگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا یا میرے ساتھ نہیں جانا؟ آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ بہت برے ہیں، بہت گندے ہیں آپ نے مجھے بیڈ ٹچ کیا۔ اگر 2 منٹ کے اندر تم کمرے سے باہر نہیں آئی تو میں تمہیں مزید بیڈ ٹچ کروں گا، اور آج تو گھر پہ کوئی ہے بھی نہیں۔ سوچ لو، میں تمہارا باہر انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے چلو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ مگر سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گاڑی میں۔ اور پھر وہ کچھ دیر کے بعد کالے رنگ کی بڑی سی چادر کو اوڑھے کمزوری کے باعث دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ساویہ کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی میں دونوں طرف خاموشی تھی۔ ساویہ ابھی زوبیہ کی مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تو زوبیہ بخار میں تپ رہی تھی۔ آپ کے بھائی بہت کمزور ہیں، ان کا بہت خیال رکھیں، اور دوبارہ بخار ہو تو مجھ سے رجوع کریے گا۔ ڈاکٹر کے اس بات پر زوبیہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے، لیکن ساویہ بالکل خاموش بیٹھا تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اس وقت آپ نے ڈاکٹر کو بتایا کیوں نہیں کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی زوبیہ نے خود سے پوچھا۔ بتانے یا نہ بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے فرق پڑتا ہے۔ کیوں؟ میری بیوی بننے میں کیا مسئلہ ہے؟ میرے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے کہ میں آپ کی بیوی بنوں، اس سے بہتر ہے کہ میں کنواری مر جاؤں۔ وہ بڑبڑائی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ آرام سے زاویہ تک سنائی دے سکتی تھی۔ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ تم کنواری مرنے کو تیار ہو جاؤ، لیکن مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہو؟ ہاں، نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی۔ بہت برے ہیں آپ، ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہیں۔ اب تم دیکھو میں کتنا برا بنتا ہوں۔ مت بھولو کہ تم میرے ساتھ ابھی بھی گاڑی میں اکیلی ہو، تو کیا آپ میرے ساتھ گاڑی میں کچھ برا کریں گے؟ ساویہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے اس نے بڑی آسانی سے اور بڑی مہارت سے چھپا لیا۔ ہاں، کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور تمہارے ساتھ برا کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تم سے کیا کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ نہ جانے کیوں مسلسل زوبیہ کو تنگ کر رہا تھا۔ زوبیہ کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دل چاہا کہ جلدی سے اس گاڑی سے نکلے اور کہیں چھپ جائے۔ وہ زاویہ سے دور جانا چاہتی تھی تو دوسری طرف زاویہ دل میں خوش ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے مزہ آ رہا تھا زوبیہ کو تنگ کرنے میں، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے۔ وہ گھر پہنچا تو پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ زاویہ کو کافی حیرت ہوئی۔
سب یہاں ہیں، خیریت تو ہے؟ آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اپنے باپ کی بات سن کر وہ حیران ہوا۔ اس نے ایک نظر صوبیہ کی طرف دیکھا جو اب کافی پرسکون لگ رہی تھی۔ تم یہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہو؟ صوبیہ کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے جو 25 سال کو پہنچ گئی؟ پاپا جان، میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں، آپ بے شک صوبیہ سے پوچھ لیں۔ سابیہ نے صوبیہ کی طرف نگاہ ڈالی جو اب صدیقہ بیگم کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اقبال صاحب غصے میں آگے بڑھے اور زاویہ کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہیں، اور تمہاری ماں نے؟ تمہاری ایک بچی کو تم ڈرا دھمکا رہے ہو؟ پاپا جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اچھا، تو ابھی جو تم نے گاڑی میں بیٹھ کر اس سے باتیں کی ہیں وہ بھی جھوٹی ہیں کیا؟ کہ تمہیں اس کو تنگ کرنے کے لیے یا کسی کے ساتھ برا کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں؟ ارے بدبخت انسان، میں نے تو تمہیں دودھ بھی وضو کر کے پلایا ہے، کم از کم اسی کا مان رکھ لیتے۔ سلمہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ صوبیہ نے اسپتال سے نکلتے ہی اپنے فون سے اقبال صاحب کو فون ملایا اور فون پر گاڑی کے اندر آنے والی زاویہ کی آوازیں اور باتیں سن کر اقبال صاحب کا تو دماغ بھی گھوم گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا اتنی غلیظ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں بابا جان آپ لوگوں سے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا، لیکن دل میں صوبیہ کے لیے بدلے کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ صوبیہ نے اسے پورے خاندان میں بدنام کر دیا تھا۔ ابراہیم صاحب اور نائرہ بیگم بھی وہاں موجود تھے۔ پاپا جان، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ واپس گاؤں جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا۔ صوبیہ نے دادی سے کہا۔ نہیں بیٹی، تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس گھر سے جائے گا تو وہ بدبخت انسان ہے۔ اقبال صاحب غصے سے بولے۔ میں نے تمہاری ٹکٹ کنفرم کروا دی ہے، تم آج بھی ابھی اور اسی وقت امریکہ جا رہے ہو، باقی اپنی پڑھائی وہاں پوری کرو گے، اور ہاں، جب تک صوبیہ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تم واپس نہیں آؤ گے، سمجھے تم؟ پاپا، آپ کسی کی وجہ سے مجھے گھر سے بے گھر نہیں کر سکتے، یہ میرا بھی گھر ہے جس طرح صوبیہ کا گھر ہے۔ میں نے تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے بحث و مباحثہ نہیں چاہیے۔ سلمہ بیگم اس کا بیگ پیک کرے۔ سلمہ بیگم کو بھی افسوس ہو رہا تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو ہمیشہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے رہا، ان کی آنکھوں کا تارا۔ آج اسے اپنے سے اتنی دور بھیجتے ہوئے انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، وہ بھی ایک عورت تھی اور کسی دوسری عورت کی تکلیف سمجھ سکتی تھی۔ تایا جان، آپ زاویہ لالہ کو باہر مت بھیجیں، سلمہ تائی کو برا لگے گا۔ نہیں بیٹا، اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، اسے اس کی سزا بھگتنی ہوگی، ورنہ وہ کل بھی یہی سب کرے گا۔ تم بس اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ اور پھر زاویہ وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہی واپس لوٹے گا، مگر جانے سے پہلے وہ صوبیہ کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ ساری زندگی اسے یاد رہے۔ میں اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے پوری دنیا میں بدنام کیا، تو پھر وہ بدنامی اپنے سر پر لینی ہی پڑے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب صوبیہ کو اپنے کمرے میں خود پر کسی وزن کا احساس ہوا۔ پہلے پہل تو وہ نیند میں ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں پائی، مگر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، خود پر ایک ناقابو شخص کو دیکھ کر اس نے چیخنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے زاویہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک لفظ اور بولی تو تمہاری جان لے لوں گا، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو کل صبح کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ کس کس کو صفائیاں دیتی پھرو گی، اس لیے خاموشی سے جو کر رہا ہوں برداشت کرتی رہو۔ اور پھر وہ ہر حد پار کرتے ہوئے زبیر کو اپنا بنا گیا۔ وہ تڑپتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس کی ہر چیخ و پکار اس کے ہونٹوں میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس کی عزت پامال کرتا ہوا اگلی صبح کی فلائٹ سے جا چکا تھا، اور وہ پیچھے اپنی یہ تکلیف کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک مہینہ ایسے ہی گزر گیا۔ اس ایک مہینے میں زاویہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کسی سے بات کی تھی۔ دوسری طرف زوبیہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا پڑھائی پر کوئی دھیان نہیں تھا، وہ تو بس ہر وقت اس رات کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ابھی بھی وہ خاموشی سے کتابیں آگے رکھے بیٹھی زاویہ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی، مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے اور چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ بیٹی کیا سوچ رہی ہو؟ دادی جان، ہم لڑکیوں کی عزت اتنی نازک کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے بتا سکتی ہو۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، جاؤ اپنے لیے اور میرے لیے ایک کپ چائے بنا لاؤ۔ جی دادی جان۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ زوردار چکر آنے کی وجہ سے زمین پر گر گئی۔ یا اللہ، خیر یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟
اٹھو زبیہ، آنکھیں کھولو، اقبال جلدی آؤ، دیکھو بچی کو کیا ہو گیا ہے۔ سلمیٰ بیگم بھاگتی ہوئی زبیہ کے پاس آئیں۔ زبیہ، آنکھیں کھولو بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ ان کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے سلمیٰ بیگم سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا کر زبیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ میری بیٹی ہے۔ اچھا، مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر سب ایک دم حیران رہ گئے۔ سلمیٰ بیگم خاموشی سے اٹھ کر گاڑی میں آ گئی۔ اقبال صاحب اور صدیقہ بیگم بھی پریشانی سے زبیہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زبیہ، سب کیا ہے؟ ویسے تو تم میرے بیٹے پر الزامات لگا رہی تھی، میرے بیٹے پر الزام لگا کر خود کلچھڑے اڑانے لگی۔ واہ، کیا بات ہے تمہاری! نہیں تھا جان، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اچھا، ابھی بھی میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ تو کیا وہ ڈاکٹر پاگل ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو؟ میں پوچھتی ہوں، پھر تم نے میرے بیٹے پر الزام کیوں لگایا تھا؟ میں نے الزام نہیں لگایا۔ تو اب تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ غلط کیا؟ یہ اولاد اس کی ہے؟ جی تایا جان، یہ زاویار کی ہی اولاد ہے، مگر وہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص کو اس بات پر یقین نہیں آیا تھا سوائے صدیقہ بیگم کے۔ اقبال صاحب کا رویہ بھی اس روز کے بعد زبیہ کے ساتھ بہت حد تک سرد اور توہین آمیز ہو گیا تھا، اور سلمیٰ بیگم تو اس سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ دادی جان، میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم غلط نہیں، مگر تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا۔ میں اتنی کمزور کیوں ہوں؟ مجھے یہاں پڑھائی کرنے کے لیے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خود تو وہ باہر امریکہ جا کر بیٹھ گئے ہیں اور پیچھے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ میں کس حال میں ان کے کیے گئے ظلم کی سزا بھگت رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے زنا کیا۔ زنا نہیں کیا بیٹا، اس نے تم سے۔ کیا مطلب دادی جان؟ میں تمہیں آج ایک حقیقت بتانے لگی ہوں جسے سن کر شاید تم سب سمجھ جاؤ۔ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا۔ ہاں، یہ بے وقوف سلمیٰ، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تمہارا اور زاویار کا بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا، اسی لیے تو تم یہاں شہر اتنی آرام سے پڑھائی کرنے کے لیے آ گئی، اور تمہارے ماں باپ نے تمہیں پڑھنے کی اجازت بھی دے دی۔ تم زاویار کے نکاح میں تھی، اسی لیے کسی کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ دادی جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اس کا مطلب زاویار نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا؟ ہاں، شرعی طور پر کچھ غلط نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، البتہ اس کا طریقہ غلط تھا۔ اسے یہ سب ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خدایا، میں کتنی بڑی بے وقوف تھی، مجھے لگا کہ وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ مگر دادی جان، اب میں کیا کروں؟ میں کس طرح اپنے بچے کو زاویہ کا نام دوں گی؟ تم فکر مت کرو، یہ حالت ایسی نہیں کہ تم اس میں پریشانی لے جاؤ۔ اگر برا وقت آیا ہے تو اچھا بھی آئے گا، اگر اچھا نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہے گا۔ بس تم ہمت مت ہارنا اور دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر دادی جان، تب تک میں سلمیٰ تائی کی نفرت کو کیسے چھپاؤں گی اور جھیلوں گی؟ بیٹا، یہ سب ہمیں ابھی برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا۔ کچھ وقت رک جاؤ، جیسے ہی زاویار سے کسی کی بات ہوگی تو میں خود اسے سب کچھ بتاؤں گی، شاید وہ واپس آ جائے۔ نہیں دادی جان، آپ انہیں کچھ نہیں بتائیں گی؟ لیکن کیوں؟ میں سب کچھ برداشت کروں گی، مگر اپنی اولاد پر کسی کو درس نہیں کھانے دوں گی۔ آپ میری فکر مت کریں۔ اور رہی بات اس بچے کی، تو میں جانتی ہوں کہ میرا بچہ ناجائز نہیں۔ آپ یہ حقیقت جانتی ہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں۔ مجھے اس بات سے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میرے کردار کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ مجھے فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کروں۔ میری زاویار کا سایہ بھی اپنی اولاد پر نہیں پڑنے دوں گی، تاکہ میری اولاد زاویار جیسی نہ ہو، جو مشکل وقت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ برا سلوک کر کے بھاگ گیا۔ کیا وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان سب کے بعد مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیا ان سے یہ بات چھپی ہوئی تھی؟ کیا وہ اس رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکتے؟ سب کچھ تھا بھی جان، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے مجھے تکلیف دی، انہوں نے مجھ سے اپنا بدلہ لیا۔ اگر وہ اس بات کو سمجھتے تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں تو اس رشتے سے بے خبر تھی جو ہم دونوں کے بیچ تھا، مگر وہ تو جانتے تھے نا، پھر بھی انہوں نے ایسا کیا۔ ارے وہ کمبخت، باہر نکلو اور چل کر کچن کا کام کرو۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، تمہارے سارے کام کروں؟ سارا دن پڑھائی کے بہانے بس کمرے میں چھپ کر بیٹھی رہتی ہوں، اور آج کے بعد تمہارا کالج آنا بھی بند۔ اس گھر میں رہنا ہے تو پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ کار کا کام بھی کرنا پڑے گا۔ بہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ہم نے اس کی صرف پڑھائی کی ذمہ داری لی ہے، ورنہ کام تو وہ اپنے گھر پر رہ کر بھی کر سکتی تھی۔ صدیقہ بیگم کمرے میں دھاڑتی ہوئی آئیں۔ آخر کب تک آپ اس خود کے ساتھ لڑکی کے ساتھ دیں گی؟
آخرکار آپ کو بھی ایک دن پچھتاوا ہوگا کہ آپ نے ایسی لڑکی کا ساتھ دے کر اچھا نہیں کیا۔ ہاں مجھے پچھتاوا ہوگا تو میرا ہوگا نا وہ۔ تم بس اپنی فکر کرو، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے کیا اس سے، میں تو بس یہ بتانے آئی ہوں کہ آج کے بعد سے یہ میرے ساتھ کچن کا کام سارا کام کروائے گی، اور اس سب میں کچھ نہیں سنوں گی۔ میں یہاں کوئی ملازم نہیں ہوں جو اس مہربانی مہارانی کو بٹھا کر کھلاؤں۔ سارا دن گرمی ہو یا سردی خود کام کرنا پڑتا ہے مجھے۔ تائی جان آپ میری فکر مت کریں، میں آپ کے ساتھ کام کروایا کروں گی، بس آپ میری پڑھائی نہیں روکیں۔ ہاں اب تو مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں تمہیں پڑھنے کی اجازت دے رہی ہوں، یہ بھی میرا احسان ہے تم پر، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کو مار پیٹ کر گھر بٹھا دیا جاتا ہے۔ بہو اپنی زبان کو لگام دو، اب تم کچھ زیادہ بول رہی ہو۔ واہ، کرے کوئی اور بھرے کوئی، ہمارے تو خاندان کا رواج ہی بن گیا ہے کہ غلطی کسی کی ہوتی ہے اور سزا کسی اور کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ہاں تم ٹھیک کر رہی ہو، غلطی کسی کی ہوتی ہے اور سزا کسی کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اب جاؤ، بچی کہہ رہی ہے کہ وہ رات کا کھانا بنا دیا کرے گی، اور تو اتنا واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیجا نا کیوں خواہ میری وجہ سے تائی جان سے جھگڑا کر رہی ہیں؟ بیٹا جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ نے تمہیں چھوڑ دیا، یہ لوگ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں، وہ جس کی غلطی ہے، جس کا قصور ہے، وہ تمہیں چھوڑ کر فرار ہو چکا، اور تم چاہتی ہو کہ میں اب بھی نہ بولوں؟ نہ بیٹی، مجھ میں ابھی ضمیر باقی ہے، جب تک میں زندہ ہوں نا انصافی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تمہاری جگہ پر کوئی اور ہوتا تب بھی میں یہی کرتی۔ صدیقہ بیگم کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور سال پر لگا کر اڑ گیا۔ اس دوران خدا نے زوبیہ کو ایک بیٹی اور بیٹے جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ سال کے بعد زاویار نے اپنی ماں کو پہلی مرتبہ فون کیا۔ کیسا ہے میرے بیٹا؟ تم تو جا کر ماں کو بھول ہی گئے۔ تمہارا نمبر بن جا رہا تھا، شاید تم نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ جی ماں، بس امریکہ آ کر یہاں کا ہی نمبر لے لیا۔ کیسے ہیں سب گھر والے؟ وہ دراصل اس دشمن جاں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ زبان سے اس کا نام لے لیتا تو اسے اپنی انا کو چھوڑنا پڑتا، اور ایسا وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سب ٹھیک ہے، تم جانتے ہو اس بدبخت صوبیہ نے باہر منہ کالا کروایا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے ہاں ایک بیٹے اور بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سن کر زبیر کو لگا جیسے وہ اگلا سانس لینا بھول جائے گا۔ وہ تو اس واقعے کو صرف اپنے گناہ کی حد تک، اپنی غلطی کی حد تک یاد رکھ کر بیٹھا تھا۔ اس نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے یہ سب سننے کو ملے گا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ صوبیہ کو اس کی جانے کے بعد کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں لیکن تم فکر مت کرو، میں اس سے بدلہ لے رہی ہوں۔ میں ہر وقت اسے تانے دیتی ہوں، اور تو اور اس سے گھر کے سارے کام بھی کرواتی ہوں۔ اسے کیا لگا تھا کہ میں اسے اتنی جلدی معاف کر دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ مجھ سے میرے بیٹے کو دور کر کے وہ باہر منہ کالا کرواتی پھرے۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ تمہاری دادی کو رتی بھر بھی اس پر غصہ نہیں، وہ ابھی بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں، جبکہ اس کے اپنے ماں باپ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اماں میں کل کی ٹکٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ کیا واقعی؟ جی اماں، لیکن آ کر میں فیصلہ لوں گا جو آپ سب کو ماننا ہوگا۔ تم واپس آ جاؤ، تم جو کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اور اگلی صبح وہ اقبال ہاؤس میں موجود تھا۔ صبح سر پر چادر لپیٹے خاموشی سے گھر سے باہر نکلی کہ جانے بغیر کے سامنے ہی وہ دشمن جا بیٹھا ہے۔ تائی جان، آج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ آج تمہیں اتنی جلدی کھانا بنانا یاد آ گیا؟ تائی جان، میرے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، بس اسی لیے۔ امتحانات تمہارے شروع ہونے والے ہیں اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کھانا تو وقت پر ہی بنے گا۔ جاؤ اب یہاں سے، مجھے اور میرے بیٹے کو سکون سے باتیں کرنے دو۔ بیٹے کے لفظ پر وہ جو خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی، اس نے اپنی نظر اٹھائی، سامنے ہی وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ صوبیہ کو لگا جیسے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اسے پکارنا چاہتا تھا، اسے روکنا چاہتا تھا، اسے اپنے پاس بلانا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے رات کے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ کمرے میں گھٹنوں پر سر رکھے زوبیہ پھر سے رونے لگی۔ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اسے تو
ایک نہ ایک دن واپس آنا ہی تھا، شکر ادا کرو کہ وہ جلدی واپس آ گیا، تمہارے کردار پر لگا کیچڑ اب جلدی ہی دھل جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے دادی جان، میرے کردار سے کیچڑ اتارنے آئے ہیں؟ نہیں، وہ تو بس تماشا دیکھنے آئے ہیں، مزے لینے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنا برا کرنے کے باوجود بھی میں بری ہی بن رہی ہوں۔ بچی، میں اپنے سابیار کو جانتی ہوں، وہ غلط ضرور ہے مگر بیوقوف نہیں، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا وہ بالکل ٹھیک کر دے گا سب کچھ۔ دادی جان، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میرے بچوں کو، میں اپنے بچوں کو کسی صورت ان کے حوالے نہیں کروں گی، یہ تمہارے اور سابیار کے بچے ہیں، وہ باپ ہے ان کا، کب تک ان بچوں کو ان سے دور رکھو گی؟ جب تک زندہ ہوں تب تک۔ بے وقوفی والی باتیں نہیں کرتے، اولاد کبھی باپ سے دور رہتی ہے، تم اکیلے ان بچوں کو باپ کا پیار نہیں دے سکو گی تو کیا کروں؟ میں نے اتنی تکلیف برداشت کی ہے، اس کے بعد اتنی آسانی سے اسے معاف کر دوں؟ میں تمہیں معاف کرنے کا نہیں کہہ رہی، لیکن اسے ایک موقع دو اپنی غلطی سدھارنے کا، شاید وہ شرمندہ ہو کر واپس آیا ہو، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ کیا واقعی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہاں، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر دیکھا جائے گا، مگر یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ رات گئے وہ بچوں کو سلانے کے بعد ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے رات دیر تک جاگ کر پڑھنا تھا۔ وہ خاموشی سے سکون کی غرض سے لیٹ گئی تھی کہ تبھی زاویار کمرے میں داخل ہوا اور اپنے بچوں کو دیکھ کر انہیں پیار کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اتنی خاموشی سے آیا تھا کہ زوبیہ کو اس کے آنے کا علم ہی نہ ہو سکا۔ کچھ دیر کے بعد جب زوبیہ نے اپنے ماتھے پر گرم ہونٹوں کا لمس محسوس کیا تو اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی، سامنے زاویہ کو دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آرام سے، بھوت نہیں ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ زوبیہ کا تو پورا جسم کانپنے لگا، اسے وہ یاد آیا، وہ رات یاد آ گئی جب وہ اس کی عزت پامال کرتا ہوا امریکہ چلا گیا تھا۔ میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے ملنے آیا ہوں۔ کون سے بچے اور کون سی بیوی جن کو آپ 1 سال پہلے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ اپنی غلطی کا ازادہ کرنے کے بجائے اپنی بیوی کو تکلیفوں میں چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ نے ایک مرتبہ بھی سوچا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ آپ کے گھر والے آپ کی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، مگر کیا مجھے ایک موقع مل سکتا ہے؟ ایک موقع؟ مسٹر زاویار، اگر یہ غلطی مجھ سے ہوتی اور میں آپ سے ایک موقع مانگتی تو کیا آپ مجھے ایک موقع دیتے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ہاں میں دیتا تو میں بھی آپ کو ایک موقع دے دوں گی۔ میں جانتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے کوشش کرو، مجھے ایک موقع دے دو، مجھے اپنے بچوں سے دور مت کرو۔ میں آپ کو آپ کے بچوں سے دور نہیں کر رہی، آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے بچوں سے دور کیا ہے۔ جب یہ بڑے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے انہیں اس وقت تنہا چھوڑا جب انہیں سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی، تو ان کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں، آپ نے کبھی نہیں سوچا، اور سوچیں گے بھی کیوں؟ تم کیا چاہتی ہو میں کیا کروں؟ ایسا کیا کروں کہ تم راضی ہو جاؤ؟ مجھے تنہا چھوڑ دیں، مجھے نہ آپ سے کوئی رشتہ رکھنا ہے اور نہ ہی کسی اور سے۔ میں اپنی پڑھائی مکمل ہوتے ہی واپس گاؤں چلی جاؤں گی اپنے بچوں کو لے کر، بس یہ آخری امتحانات دے دوں، کچھ دن کے بعد میرے امتحانات ختم ہو جائیں گے، پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی، کبھی آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی۔ ایسا مت کہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جیسے 1 سال میں نے گزارا ویسے آپ بھی گزاریں، اور ویسے بھی بقول آپ کی ماں کے، آپ کے آگے تو لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اس لائن میں سے کوئی ایک تو آپ کے قابل ہوگی ہی۔ صابر کو صبح کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ ہنس کر اس سے مزید غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا۔ اوہ، تو میری بیوی جیلس ہو رہی ہے؟ جیلس؟ میری جوتی ہو جیلس، مجھے پرواہ نہیں، پرواہ تک نہیں میری طرف سے آپ کسی لڑکے سے شادی کریں یا کسی خواجہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میرے اتنے بھی تو برے نہیں آئے کہ میں کسی خواجہ سے شادی کروں۔ خیر، اب سے تو میرے ساتھ میرے کمرے میں سوگی، سوچا تھا رخصتی دھوم دھام سے کرواؤں گا، مگر تمہارے ارادے سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ کل ہی تمہیں رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے جانا پڑے گا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں اسی کمرے میں رہوں گی، اور اگر اب کی مرتبہ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی جان لے لوں گی۔ میں نے سنا تھا عورت ماں بننے کے بعد مضبوط ہو جاتی ہے، تم تو شیرنی بن رہی ہو، اچھی بات ہے، تو مجھ سے مقابلہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ زاویار، آپ میرا پیچھے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو میں چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا تھا،
یہ تو تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ زوبیہ کو رونا آیا۔ وہ شخص ایسا ہی تھا، جانتے بوجھتے دوسروں کو اپنا پابند بنا لیتا۔ زاویہ اسے رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے گیا۔ سلمیٰ بیگم نے بہت فاویلا مچایا مگر زاویہ نے کسی کی ایک نہ سنی۔ صدیقہ بیگم بہت خوش تھی، وہ ہر وقت دونوں کی نظر اتارتی رہتی۔ زاویہ بھی زوبیہ کے آگے پیچھے گھومتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسی لیے اس نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ مگر سلمیٰ بیگم کو یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بار جب زاویہ کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، وہ زوبیہ کے پاس آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے بیٹے کو بیوقوف بنا لو گی اور میں یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لوں گی؟ ہرگز نہیں، میں تم جیسی برکیدار عورت کو اپنے گھر میں ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گی۔ میرے بیٹے کی زندگی میں تو بہت دور کی بات ہے۔ بھائی جان، میں 1000 مرتبہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ بچے زاویہ کے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو زاویہ سے خود پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے، اگر آج زاویہ اس بات پر رضامند ہو گیا کہ یہ بچے اس کے ہیں تو میں ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ زوبیہ کو ایک نئی پریشانی نے آ گھیرا تھا، نہ جانے وہ سب کے سامنے اس غلطی کو قبول کرتا بھی یا نہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ زوبیہ پر سارا الزام ڈال دیتا یا پھر بات کو ٹال مٹول کر دیتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ سارا دن پریشان رہی۔ کیوں پریشان ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ زاویہ اب اپنی ماں کی باتوں میں آئے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تمہاری طرف داری کرے گا، تم دیکھ لینا، دادی نے تسلی دی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو دادی جان، مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے اچھے کا گمان رکھو تو اچھا ہی ملے گا۔ دادی جان، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ زوبیہ اچھا سوچو۔ اور پھر شام کا وقت بھی سر پر آ کھڑا ہوا۔ پنچایت میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ زاویہ، کیا یہ بچے تمہارے ہیں؟ اقبال صاحب کے بات پر زاویہ نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے بالکل سچ جواب چاہیے۔ اگر ایک لفظ بھی تم نے جھوٹ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی بابا جان، یہ بچے میرے ہی ہیں۔ اس رات میں نے بدلہ لینے کے لیے زوبیہ کے ساتھ غلط رویہ رکھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں اس کے ساتھ برا سلوک کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ تو اس روز جب اماں کو فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ نے مجھے 2 بچوں سے نوازا ہے۔ مجھے اسی وقت شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ شرمندہ تو میں پہلے ہی بہت تھا، مگر اب میں نے سوچ لیا کہ میں کسی اور صورت وہاں نہیں رہوں گا۔ میں اپنی بیوی اور بچے کے پاس جاؤں گا، ان کا خیال رکھوں گا، ان کے ساتھ رہوں گا، پھر چاہے مجھے کبھی بھی کچھ بھی کرنا پڑے۔ سلمیٰ بیگم بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی، انہیں جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم اس کی باتوں میں آ کر بول رہے ہو نا؟ نہیں اماں جان، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ بچے میرے ہی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمیں DNA ٹیسٹ کروا لیں۔ سن لیا بہو تم نے؟ اب کان کھول کر ایک مرتبہ اور سن لو۔ اگر آج کے بعد تم نے میری بچی پر کوئی الزام لگایا یا اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اسی وقت تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ صدیقہ بیگم غصے سے بولی۔ سلمیٰ بیگم رونے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری ہی تربیت میں کھوٹ تھی۔ ساری زندگی بس یہی سوچتی رہی کہ میں اپنے بچے کی تربیت بہت اچھی کر رہی ہوں، مجھے کسی کے مشورے، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، میں اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھے سے کر سکتی ہوں۔ مگر میں غلط تھی، میں نے ساری زندگی اس کے باپ کو بھی اس کی پرورش میں دخل اندازی نہیں کرنے دی۔ کاش اس کی ذمہ داری میں نے اس کے باپ کو ہی دی ہوتی تو آج مجھے اتنی شرمندگی نہ محسوس رہی ہوتی۔ تو تم نے اپنی ماں کا دل دکھایا، تم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی۔ پورا 1 سال وہ اپنے کردار پر انگلیاں برداشت کرتی رہی اور اپنے کردار پر لگا کیچڑ برداشت کرتی رہی۔ کیا تمہیں رتی برابر بھی احساس ہے کہ تم نے کیا کیا؟ اقبال صاحب نے زاویہ سے پوچھا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، مگر میں اب اس سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں زوبیہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں وہ ساری کمیاں خامیاں پوری کرنا چاہتا ہوں جو اس نے میرے پیچھے برداشت کی۔ میں اپنے بچوں کو باپ کا پورا پیار دینا چاہتا ہوں۔ اقبال صاحب کے چہرے پر موجود غصہ اب دھیرے دھیرے گہرے افسوس اور فکر مندی میں بدل رہا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے زاویہ پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑا تھا، اور پھر صدیقہ بیگم کے پیچھے سمی کھڑی زوبیہ کو دیکھا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ معافی اتنی سستی نہیں ہوتی زاویہ۔ اقبال صاحب کی گرجدار آواز اب مت تھا مگر حد درجہ سنجیدہ تھی۔ تم نے جو گناہ کیا اس کی سزا
صرف تمہیں امریکہ بھیجنا نہیں تھی، بلکہ اس سزا کا اصل بوجھ اس معصوم بچی نے اٹھایا جس نے تمہاری دی ہوئی تکلیف کو خاموشی سے اپنے اندر دفن کر لیا۔ تم نے تو وہاں جا کر دنیا دیکھ لی، پڑھائی کر لی، مگر صوبیہ روز جیتے جی مرتی رہی۔ سلمیٰ بیگم اپنے بیٹے کے اعتراف جرم کے بعد جیسے ساکت ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ صوبیہ جس پر انہوں نے اتنی تہمتیں طوفان کھڑا کر دیا تھا، آج ان کے اپنے ہی بیٹے کی مجرم نکلی۔ وہ تڑپ کر صوبیہ کی طرف پڑی، ان کا رواں شرمندگی سے کانپ رہا تھا۔ صوبیہ میری بچی، سلمیٰ بیگم نے روتے ہوئے صوبیہ کے ہاتھ تھامنے چاہے، مگر صوبیہ نے بے اختیار اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور دادی کے پیچھے مزید چھپ گئی۔ یہ رد عمل سلمیٰ بیگم کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ مجھے معاف کر دو صوبیہ، میں اندھی ہو گئی تھی اپنے بیٹے کی محبت میں۔ نے تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالا، تمہیں نوکرانی بنا کر رکھا، مگر تم سچی تھی صوبیہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا تائی جان، صوبیہ نے روتے ہوئے نم آواز میں کہا۔ کردار پر لگی دھول تو صاف ہو جاتی ہے، مگر جو زخم روح پر لگتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ میں نے آپ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ آپ ایک ماں تھی اور اپنے بیٹے کو بے گناہ سمجھ رہی تھی۔ قصور آپ کا نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں نے جانتے بوجھتے مجھے اس عذاب میں دھکیلا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے زاویہ کی طرف اشارہ کیا، جس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر جم چکے تھے۔ بابا جان، میں صوبیہ کو اس کا ہر حق دوں گا، میں اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ زاویہ تڑپ کر آگے بڑھا اور صوبیہ کے قریب آنے لگا، مگر صوبیہ کے چہرے پر پھیلی وحشت دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ حق؟ صوبیہ نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ کون سا حق مسٹر زاویہ؟ وہ حق جو آپ نے 1 سال پہلے آدھی رات کو تڑپتی چیختی ہوئی لڑکی پر زبردستی کر کے چھین لیا تھا، یا وہ حق جو آپ اس دنیا کے سامنے اپنی مردانگی بچانے کے لیے مجھے دینا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ سے کوئی حق نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ صوبیہ، خدا کے لیے ایسا مت کہو میرے بچے۔ زاویہ کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ بچے صرف میرے ہیں۔ صوبیہ نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ ان بچوں کو میں نے اس وقت پالا جب تائی جان مجھے کچن میں گرمی اور سردی میں تڑپاتی تھی، جب مجھے امتحانات کی فکر ہوتی تھی اور دادی جان کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ آپ کا ان پر کوئی حق نہیں۔ صدیقہ بیگم نے صوبیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، بیٹی، غصہ اور نفرت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ زاویہ نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن اب وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہارے بچوں کا باپ۔ شریعت اور قانون کے مطابق تم دونوں کا رشتہ قائم ہے۔ دادی جان، رشتہ صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے یا بچپن کے نکاح سے قائم نہیں رہتا۔ رشتہ تو اعتماد، محبت اور عزت سے بنتا ہے۔ جہاں عزت ہی پامال کر دی جائے وہاں رشتہ کیسا؟ صوبیہ نے اپنے آنسو پوچھے اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر واپس گاؤں جا رہی ہوں۔ صوبیہ؟ زاویہ نے بے اختیار اس کا راستہ روکنا چاہا، مگر اقبال صاحب نے سخت نظروں سے زاویہ کو گھورا تو وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جانے دو اسے زاویہ، اقبال صاحب نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ اس کا حق ہے۔ تم نے اسے جو زخم دیے ہیں ان کا علاج تمہارے پاس زبردستی کرنے میں نہیں، بلکہ اسے وقت دینے میں ہے۔ صوبیہ بیٹا، اگر تم گاؤں جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو، تمہارے تایا اور تائی جان تمہارے ساتھ جائیں گے اور تمہیں وہاں چھوڑ کر آئیں گے۔ سلمیٰ بیگم نے بھی روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ صوبیہ نے دادی جان کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں صوبیہ کے لیے ڈھیروں دعائیں پیار تھا۔ صوبیہ بھاگ کر کمرے میں گئی اور اپنے دونوں بچوں، ایک بیٹے اور بیٹی کو گود میں اٹھا کر باہر لے آئی۔ زاویہ نے حسرت بھری نظروں سے اپنے بچوں کو دیکھا، جو بالکل اس کی صوبیہ کی شبیہ تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لے، ان کی پیشانی چومے، مگر وہ خود کو اس قابل نہیں پا رہا تھا۔ اسی رات صوبیہ اپنے بچوں اور تائی جان کے ساتھ واپس گاؤں چلی گئی۔ گاؤں کی پرسکون اور ہری بھری فضا نے صوبیہ کے زخموں پر کسی حد تک مرہم کا کام کیا۔ اس کے والدین، جو شہر کی بدنامی کے ڈر سے اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اب حقیقت جاننے کے بعد صوبیہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ہمیں معاف کر دو صوبیہ بیٹا، ہم نے اپنی ہی بچی پر یقین نہیں کیا اور تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، اس کے والد ابراہیم صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ صوبیہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بابا جان، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میں بس اب اپنے بچوں کے ساتھ جینا چاہتی ہوں اور اپنی پڑھائی مکمل کر کے خود کو اس قابل بنانا چاہتی ہوں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ صوبیہ نے گاؤں میں رہ کر ہی اپنے فائنل امتحانات کی تیاری شروع کر دی۔ وہ سارا دن بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور رات گئے لیمپ کی روشنی میں پڑھائی کرتی۔
اس کی زندگی اب صرف اس بچوں کی اور کتابوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ دوسری طرف شہر میں زاویہ کی حالت دن بدن پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ اب وہ مغرور اور ضدی زاویہ نہیں رہا تھا جو ہر ایک پر اپنی دھاک بٹھاتا۔ وہ گھنٹوں صوبیہ کے پرانے کمرے میں بیٹھ کر کتابوں اور چادر کو دیکھتا رہتا۔ اسے یاد آتا کہ وہ کس طرح صوبیہ کو ڈراتا دھمکاتا تھا، کیسے زبردستی اسے کام کرواتا، اور پھر وہ رات جس رات نے صوبیہ کی زندگی اور خود اس کے اپنے سکون کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کر رو پڑتا۔ وہ مجھ سے کتنا ڈرتی تھی اور میں نے اس کے اسی ڈر کا فائدہ اٹھایا۔ سلمیٰ بیگم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر روز کرتی۔ انہوں نے ایک دن زاویہ کے پاس جا کر کہا، زاویہ بیٹا، اگر تم واقعی شرمندہ ہو تو صوبیہ کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو۔ جب تک وہ تمہیں دل سے معاف نہیں کرے گی تمہاری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اماں، وہ ان سے نفرت کرتی ہے، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میں کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں؟ زاویہ نے بے بسی سے کہا۔ محبت اور ندامت میں بہت طاقت ہوتی ہے بیٹا۔ صدیقہ بیگم جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی بولی، تم نے صوبیہ کو حاصل کرنے کے لیے طاقت اور زبردستی کا راستہ چنا تھا جو بالکل غلط تھا، اور اب اگر اسے واپس لانا چاہتے ہو تو صبر، عاجزی اور محبت کا راستہ اپناؤ۔ وہاں جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ، اگر وہ تمہاری دھتکارے بھی تو بھی قدم پیچھے مت ہٹانا۔ دادی کی بات سے زاویہ کے دل میں اتر گئی۔ اس نے اگلے ہی دن گاؤں چلنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے کچے راستوں پر چلتے ہوئے زاویہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی صوبیہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اسے اندر سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا، دروازہ دھکیلا۔ سامنے ہی صحن میں چارپائی پر صوبیہ بیٹھی تھی، اس کی گود میں اس کا بیٹا اور بیٹی کھیل رہے تھے۔ صوبیہ کے چہرے پر ایک سال بعد حقیقی مسکراہٹ دیکھ کر زاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہیں دہلیز پر ہی رک گیا۔ صوبیہ نے جیسے ہی محسوس کیا کہ کوئی دروازے پر کھڑا، اس نے نظر اٹھائی۔ سامنے زاویہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ صوبیہ نے سرد آواز میں پوچھا اور بچوں کو گود سے اتار کر اندر کمرے میں بھیج دیا۔ زاویہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا، بغیر کچھ کہے صوبیہ کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر صوبیہ حیرت سے پیچھے ہٹی۔ وہ زاویہ جو کبھی غرور کا پہاڑ تھا، آج اس کے قدموں میں جھکا ہوا تھا۔ صوبیہ، مجھے سزا دو، مجھے مارو، مجھ پر چلاؤ، لیکن خدا کے لیے مجھ سے یہ دوری مت رکھو۔ زاویہ نے روتے ہوئے اس کا دامن تھام لیا۔ میں چاہتا ہوں، میں نے تمہاری عزت پامال کی، تمہارے اعتماد کو توڑا، مگر میں اب سدھرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا گنہگار ہوں صوبیہ۔ صوبیہ نے سختی سے اپنا دامن اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اٹھیں یہاں سے مسٹر زاویہ، آپ کی یہ اداکاری اب مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہاں آئیں گے، روئیں گے اور میں سب کچھ بھول کر آپ کے گلے لگ جاؤں گی؟ آپ نے جو زخم مجھے دیے ہیں وہ اتنے سستے نہیں کہ 2 آنسو بہانے سے ٹھیک ہو جائے۔ میں جانتا ہوں صوبیہ۔ زاویہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں سچائی گہرائی درد تھا۔ میں یہاں معافی کا تقاضا نہیں کرنے آیا، میں تو بس یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اب تمہاری زندگی میں زبردستی مداخلت نہیں کروں گا۔ تم جب تک چاہو یہاں رہو، اپنی پڑھائی مکمل کرو، لیکن مجھے اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت دے دو۔ میں دور کھڑے ہو کر ہی صحیح انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ صوبیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط عورت کا عزم تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بچوں سے مل سکتے ہیں کیونکہ اب آپ ان کے باپ ہیں، لیکن میرے اور آپ کے بیچ اب کوئی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا، ہماری رخصتی کبھی نہیں ہوگی۔ زاویہ نے دل پر پتھر رکھ لیا، اس کی بات قبول کر لی۔ مجھے منظور ہے صوبیہ، بس مجھے اپنے آس پاس رہنے دو۔ اگلے کئی مہینے زاویہ نے گھر میں ہی گزار دیے۔ اس نے گاؤں کے باہر ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ وہ روز صوبیہ کے گھر آتا، بچوں کے لیے کھلونے، پھل اور ضرورت کا سامان لاتا۔ شروع میں صوبیہ اس کے لائے ہوئے سامان کو ہاتھ نہیں لگاتی، مگر دھیرے دھیرے بچوں کی معصومیت اور زاویہ کے انتھک محبت نے برف پگھلانا شروع کر دی۔ زاویہ بچوں کے ساتھ کھیلتا، ان کے پیمپر بدلتا، انہیں اپنے چوڑے سینے سے لگا کر سلاتا۔ صوبیہ اکثر کھڑکی سے یہ منظر دیکھتی تو اسے دادی کی کہی ہوئی باتیں یاد آتی، اولاد کبھی باپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ زاویہ ایک اچھا باپ ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اب بدل چکا تھا، اس کا لہجہ اب دھیما اور مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ وہ صوبیہ سے بات کرتے کرتے ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کر رکھتا، جیسے اسے اب بھی اپنی پرانی خطا یاد ہو۔ ایک دن صوبیہ امتحانات کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک اس کے سر میں شدید درد اٹھا۔ وہ نڈھال ہو کر چارپائی پر لیٹ گئی۔
بچے رو رہے تھے اور گھر پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ زاویہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، صبح کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ صبح کیا ہوا تمہیں؟ وہ گھبرا کر اس کے قریب آیا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اسے تیز بخار تھا۔ ہاتھ دور رکھے مجھ سے، صوبیہ نے کمزوری سے کہا، مگر اس بار اس کی آواز پر غصہ نہیں بلکہ بے بسی تھی۔ اب خاموش ہو صوبیہ۔ صوبیہ نے پہلی بار دھیمے مگر حاکمانہ لہجے میں کہا۔ اس نے جلدی سے کچن میں جا کر پانی گرم کیا، پٹیاں بنائیں اور صوبیہ کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ وہ سارا وقت اس کے پاس بیٹھا رہا، بچوں کو سنبھالا، انہیں دودھ پلایا اور سلایا۔ صوبیہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے 1 سال پہلے بھی وہ بخار میں تپ رہی تھی اور زاویہ نے اسے اسپتال پہنچایا، مگر تب کے زاویہ میں غرور تھا اور اب کے زاویہ میں صرف اور صرف خدمت اور تڑپ۔ صبح جب صوبیہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سارا بخار ٹوٹ چکا تھا اور وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زاویہ چارپائی کے بعد زمین پر سر رکھے سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی صوبیہ کی چادر کے کونے کو تھامے ہوئے تھا، جس سے اسے ڈر ہو کہ وہ کہیں چلی نہ جائے۔ صوبیہ کے دل کے کسی کونے میں زاویہ کے لیے جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی چادر کھینچی، جس سے زاویہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو وہ کیسی ہو صوبیہ؟ بخار کم ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، صوبیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ آپ رات بھر جاگتے رہے؟ تمہاری تکلیف کے سامنے میری نیند کی کوئی حیثیت نہیں صوبیہ۔ میں نے تمہیں زندگی بھر کے دکھ دیے ہیں، اگر ایک رات جا کر تمہیں تھوڑا سکون دے سکوں تو یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے۔ صوبیہ خاموش رہی، مگر اس خاموشی میں اب نفرت کی جگہ قبولیت کا احساس تھا۔ وقت گزرتا گیا اور صوبیہ کے امتحانات کا رزلٹ آ گیا۔ وہ پورے ضلع میں اول آئی تھی۔ گاؤں پر میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ اس دن صوبیہ بہت خوش تھی۔ اقبال ہاؤس سے صدیقہ بیگم، اقبال صاحب اور سلمیٰ بیگم بھی گاؤں آ چکے تھے۔ شام کے وقت سب صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ صدیقہ بیگم نے صوبیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی، صوبیہ بیٹی، تم نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی، اپنے بچوں کو سنبھالا اور خود کو ثابت کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم ایک اور فیصلہ کرو۔ زاویہ کو اس کی سزا مل چکی ہے۔ وہ پچھلے 1 سال سے روز اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ کیا تم اسے ایک اور موقع دو گی؟ صوبیہ نے ایک نظر زاویہ پر ڈالی، جو دور دیوار سے ٹیک لگا خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے اسے اب بھی یقین نہ ہو کہ اسے کبھی معافی مل سکتی ہے۔ صوبیہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے بچوں کی طرف دیکھا، جو اب زاویہ کی گود میں جانے کے لیے مچل رہے تھے۔ میں نے طے کیا تھا کہ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ صوبیہ کی آواز پر پورے صحن میں خاموشی چھا گئی۔ لیکن 1 سال میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ میں اپنے بچوں کو ان کے باپ سے مزید دور نہیں رکھ سکتی۔ دادی جان، میں انہیں معاف کرتی ہوں۔ صوبیہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر زاویہ کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات ابھرے، وہ جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ بھاگتا ہوا صوبیہ کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ صوبیہ، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں زاویہ، میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن یاد رکھیے گا، اگر اب کی بار آپ نے مجھے یا میرے بچوں کو رتی برابر بھی دکھ دیا تو میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ صوبیہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے وارن کیا۔ کبھی نہیں صوبیہ، میں اپنی آخری سانس تک تمہاری اور اپنے بچوں کی حفاظت کروں گا۔ زاویہ نے سچے دل سے عہد کیا۔ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر صوبیہ کو گلے لگایا اور روتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ اقبال صاحب اور صدیقہ بیگم کے چہروں پر اطمینان اور خوشی کی چمک تھی۔ اگلے ہی ہفتے پورے گاؤں کی رضامندی اور دھوم دھام سے صوبیہ کی رخصتی ہوئی اور وہ اپنے بچوں اور زاویہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اقبال ہاؤس واپس آ گئی۔ زاویہ نے صوبیہ کو اب ایک ملکہ کی طرح رکھا اور ان کی زندگی اب محبت، احترام اور بچوں کی معصوم ہنسی سے مہک اٹھی۔ وہ طوفان جو ان کی زندگیوں کو اجاڑنے آیا تھا، اب ہمیشہ کے لیے تھم چکا تھا اور ایک نئی خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔